السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے جانور پسند کیا ہے، آئیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے قربانی کرنے کا۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب قربانی کرنی ہوتی ہے تو جانور کو قبلہ رخ لٹانا ہوتا ہے، اس کے گردن بھی قبلے کی طرف ہو، آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور چھری بھی آپ چلائیں تو وہ قبلے کی طرف ہو۔ ایک بات کا اہتمام ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جانور کو پٹخنا، گھسیٹنا، اذیت دینا یہ نہیں، آرام سے اس کو لٹائیں، اور تھوڑا سا اگر آپ اس پہ ہاتھ پھیریں، اس کو تھوڑا اس کو ٹھنڈا کریں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے۔ اور ایک چیز کا خیال اکثر لوگ نہیں رکھتے ہیں، مجھے اس بات کا بہت زیادہ احساس رہتا ہے، اور ہر انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ جب ذبح کریں تو آپ جانوروں سے ہٹ کے ذرا الگ سے ذبح کریں، تاکہ باقی جانوروں کو دیکھ کے جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ یہ بس ایک احساس والی بات ہے۔ آپ سامنے بھی ذبح کر سکتے ہیں، مگر اگر تھوڑا سا الگ ہو کے آپ ذبح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائیں تو پہلے یہ والی آیت پڑھنا بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ذبح کرتے وقت آپ اپنی طرف سے نیت بھی کر لیں، اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرف سے نیت بھی ضرور کر لیں۔ جیسے ہی آپ چھری رکھیں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے کہنا ہے اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ اب جی آ گیا وقت ذبح کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کے حلق اور لبے کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ذبح کیا جائے، اور گردن کو پورا کٹ لگ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جنہیں اوداج کہا جاتا ہے کاٹ دی جائیں۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہیں ہوتی اور سارا نجس خون بھی نکل جاتا ہے۔ اس طریقے کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں نہ ہی پورا خون نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب یہ ذبح ہو جائے تب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے اگر آپ نے قربانی کی ہے تو اللہم تقبلہ منی کی جگہ پہ آپ پڑھیں گے اللہم تقبلہ من، پھر اس شخص کا آپ نام لیں گے یعنی کہ من فلان، اور آگے دعا ویسے رہے گی کما تقبلت الی آخری۔ یہ دو خون کی رگیں ہیں، اور یہ گلے کی اور کھانے کی نالی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ تینوں ذبح ہونی چاہیے جب آپ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ساتھ کٹنی چاہیے۔ اور یہ اب آخری میں یہ مغز کی ہڈی، دماغ کی ہڈی، یہ اب سب سے آخر میں جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اب اس کو ایسے توڑ دینا چاہیے، اور یہ پھر مکمل طور پہ نجس خون باہر نکل جاتا ہے۔ پھر آپ اپنی جانور کی صفائی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں خوبصورت رواج یہ ہے اور اکثر جگہوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی جانور ذبح ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی پیٹ وغیرہ سب صاف کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کلیجی نکالی جاتی ہے، اور گھر والے فوراً سے کلیجی کھاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد صحابہ کو تلقین کی کہ یہ کلیجی جو ہے وہ اس کی تیار کرو، اور پھر کلیجی فوراً کھائی۔ تو جو بھی پاکستان میں جیسے آپ لوگ ذبح کرتے ہیں اور ناشتے میں کلیجی کھاتے ہیں، اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے زندہ کریں اور سنت سمجھ کے اگر کلیجی پکائیں اور کھائیں تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جو لوگ بھی کل قربانی کر رہے ہیں سب سنت کے مطابق دعائیں پڑھتے ہوئے اور ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ سب کو پورا ثواب ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں اس طریقے سے زندہ بھی ہو جائیں۔ اور ہمارے استاد مولانا انوار صاحب کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ مولانا انوار صاحب کی گزارش کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ سب کو صحیح طریقے سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ
دین پہ چلنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ سب لوگ تک یہ پیغام اچھا پہنچ سکے۔